أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی اور زنا کی کثرت ہو جائے گی، شراب کی کثرت ہو جائے گی، مرد آدمیوں کی قلت ہو جائے گی اور خواتین کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 خواتین کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ جو امور اس روایت میں بیان کیے گئے ان میں سے پہلا امر کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ گزشتہ 2 ہفتے سے اس پر تفصیلی بات آ چکی۔ تیسری بات بیان کی گئی ہے کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، چونکہ احادیث مبارکہ میں زنا کے سلسلے میں کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور ایسے جسم کے مختلف اعضاء کو بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ سب سے زنا کا صدور ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ یہ سب اعضاء سے زنا کا صدور کیسے ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جب آنکھ غلط دیکھتی ہے، ہاتھ غلط جگہ استعمال ہوتا ہے، پیر غلط مقام پر چلتے ہیں، تو یہ سب زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسے آلات کی کثرت ہو جائے گی جن آلات کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ آنکھ غیر محرم کو دیکھے گی، ہاتھ اس طرح کے کام کے اندر مصروف ہوں گے، ایسے مقامات کی جانب پیروں کا چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس طرح سے زنا کی کثرت تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن جب ماحول ایسا متاثر ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں حقیقی زنا کی کثرت بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں، شریعت یہ اپنے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ رکھتی ہے، بہت ڈیپتھ رکھتی ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں وہ احکام چونکہ اللہ کی جانب سے بیان کیے گئے، اور یہ ایک دستور ہے، ایک قانون ہے جو اللہ کی جانب سے انسانوں کی فلاح و بہبود اور کامیابی اور سرخ روئی کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں ایسی زندگی گزاروں
کہ مجھے دنیاوی اعتبار سے بھی پرابلمس کا سامنا نہ ہو اور خدا بھی مجھ سے راضی ہو جائے، یا کوئی شخص خدا کو نہ بھی مانتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اس کو یقین بھی نہ ہو، لیکن اس کی دلی خواہش ہے، دلی تڑپ یہ ہے کہ میں اس دنیا کے اندر بہت آرام اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو شریعت کے رولز کو فالو کیے بغیر اس کو کوئی چارہ نہیں، کیونکہ صرف اور صرف اسی کے اندر آرام اور سکون ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں جس راستے پہ چل کر کے، جس راستے پر اپنے آپ کو ڈال کر کے وہ کچھ آرام اور سکون پائے، یہ ایک ہی راستہ اس کے لیے۔ قرآن پاک نے زنا سے بچنے کے لیے جو گائیڈ لائن دی ہے اور جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ لا تقربوا الزنا کا لفظ استعمال کرنا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم عمل زنا کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ زنا سے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور جتنی چیزیں ایسی ہو سکتی تھیں جس کے نتیجے میں ایسے کام کا صدور ممکن ہو سکتا تھا، شریعت نے ان تمام چیزوں سے پہلے ہی روکا ہے۔ یہ دراصل شریعت کا انصاف ہے، اس کا اعتدال ہے، شریعت کی بیلنسنگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی قانون بنانا چاہتا ہے، دنیا نے قانون بنانے کی کوشش کی ہے کس بات پر کہ عورتوں کی عزت و عصمت محفوظ ہو جائے، تو عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے دنیا نے قانون بنایا، اور قانون بنایا تو کیسا قانون بنایا؟ جب یہ دلی کا سانحہ ہوا تھا، کسی سکھ خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ بس میں جاتے ہوئے ایک شخص نے چھیڑ چھاڑ کی اور معاملہ بہت آگے بڑھا، اور اس بنیاد پر پوکسو ایکٹ بنا، یعنی پوکسو ایکٹ جو بنا ہے وہ ممکن ہے آپ میں سے بھی بہت ساروں کو اس کی تفصیل معلوم ہوگی کہ اس ایکٹ کا مطلب ہے کیا، وہ جو دفعہ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ پوکسو ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی عدالت میں جا کر کے یہ بیان دے دیتی ہے کہ فلاں لڑکا میرے ساتھ غلط نیت رکھتا ہے، اور اس لڑکی کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اعتراف جس کے خلاف وہ مقدمہ دائر کر رہی ہے وہ اس کے خلاف اس کا اعتراف بھی نہیں کرتا، تو صرف اس ایک لڑکی کے اس بیان پر کہ فلاں شخص میرے ساتھ غلط نیت رکھتا ہے اور میری رضامندی کے بغیر مجھے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی ثبوت کے، جج کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اسے جو پوکسو ایکٹ کی سزا ہے یعنی پھانسی کی سزا وہ دے سکتا ہے۔ یہ اس ایکٹ کی تفصیل ہے۔ اب ایک طرف آپ آئیے کہ دنیا نے جب قانون بنانے کی کوشش کی تو اپنے قانون کے اندر عورتوں کو اس قدر آزادی کہ انہیں کپڑا پہننے کی کوئی پابندی نہیں، انہیں گھر میں رہنے کی کوئی پابندی نہیں، انہیں بے حجاب غیر محرم لوگوں سے بات کرنے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، وہ چاہیں تو بغیر کسی لباس کے پورے بازار میں گھوم سکتے ہیں، وہ چاہیں تو جس سے چاہے گفتگو اور بات کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو کسی کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، وہ جیسے چاہیں رہ سکتے ہیں ایک طرف۔ دوسری طرف اس قدر سخت مردوں کے ساتھ قانون کہ اگر کوئی مرد کسی خاتون پر نگاہ بھی اٹھا کر کے دیکھ لے اور کوئی خاتون کے ساتھ کوئی مرد بات بھی کر لے
اور کوئی مرد کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ اس کی رضامندی کے بغیر کوئی کام بھی کر لے تو ان کے لیے سخت سزائیں. یہ صاف ظاہر ہے کہ چونکہ بندوں کا بنایا ہوا قانون اور اسلامی قانون سے جو ہے صرف نظر کیا گیا ہے، نظر انداز کیا گیا، نتیجے کے اندر اسی طرح کے کی بیلنسنگ آؤٹ ہوگی جو آج پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے، یہ حالات کو فیس کر رہی ہے. اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکولر کہنے والے، اپنے آپ کو بہت زیادہ انسانیت کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرنے والے ممالک بھی اپنا جھکاؤ عورتوں کی جانب رکھتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھیں گے شریعت کو تو شریعت اس قدر واضح ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی قانون بنائے گا تو کون بنائے گا؟ اگر انسان قانون بنانے بیٹھیں گے تو وہ کبھی بھی قانون کو صحیح طریقے سے بیلنسنگ کے ساتھ نہیں بنا سکتے. وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ایک ہی معاملہ آپ لے لیں، اس معاملے کے اندر اگر مرد قانون بنائیں گے تو وہ اپنے حساب سے بنائیں گے کیونکہ ان کو عورتوں کی نفسیات کا اندازہ نہیں ہے. عورتیں قانون بنائیں گی تو وہ اپنے حساب سے بنائیں گی کیونکہ ان کو مرد کی نفسیات کا اندازہ نہیں ہے. لیکن اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا اور اپنے ذمے لے کر کے اللہ نے قانون بنایا ہے کیونکہ مرد کو بھی اور اس کی نفسیات کو بھی اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور عورت کو بھی اور اس کی نفسیات کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو جو قانون اللہ بنا سکتے ہیں ویسا قانون کوئی اور دوسرا بنا نہیں سکتا. یہ بات بالکل واضح ہے، ظاہر. قرآن پاک میں جہاں پر یہ لفظ آتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے معنی بعد آیت آ رہی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو جہاں پر مردوں سے خطاب وہیں پر عورتوں سے خطاب. ایسا نہیں ہوا. ایک واقعہ سننے میں آیا تھا، اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا اور اس کے بعد کچھ اس کے اوپر بہت سارے تبصرے بھی، بہت سارے کمنٹس بھی اس کے اوپر چلتے رہے کہ راستے میں جاتے ہوئے بس میں ایک لڑکا سوار ہوا اور وہ لڑکا کچھ دیر سفر پار ہونے کے بعد ایک لڑکی کے پنڈلی کو قطر دیا، منہ سے اس نے قطر دیا لڑکی کی پنڈلی. تو اس بہت ہنگامہ ہوا اور جو کچھ ہوا بہرحال جب پیشی ہوئی اور مقدمہ ہوا تو اس نے یہ بات جج کے سامنے کہی کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی کھلا گوشت ہے اور اس کے اوپر چیل آ کر کے چھپٹا مار دے تو غلطی کس کی آپ کہیں گے؟ چیل کی غلطی ہے کہ گوشت کو کھلے انداز میں دکھا کر کے لے جانے والے کی غلطی؟ ظاہر بات ہے کہ جب گوشت کھلا ہوا ہے اس کو پیپر میں لپیٹ کر کے کور میں رکھ کر کے اس کو دینا چاہیے. گوشت کی دکانوں والے بھی کور بلیک کلر کا رکھتے ہیں عام طور پر، شاید یہی مقصود ہوتا ہوگا کہ کوئی پرندہ دیکھے گا تو چھپٹا مارے گا. تو اس نے ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات اس نے پوچھی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ بھائی جب گوشت کھلا ہوا ہے تو اس گوشت کی طرف جس کے اندر رہتی ہے وہ تو اس کے اوپر چھپٹا مارے گی. حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یو کے سے انڈیا کے لیے سوار ہوا پلین میں، تو بازو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی
لین میں، وہاں تو اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ تو ایک انگریز نما خاتون، ایک لڑکی، نوجوان لڑکی، ان کے بازو کی سیٹ پر تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر تک اپنے تلاوت اور ذکر کے اندر مشغول رہا، اس کی جانب متوجہ بھی نہیں ہوا، لیکن مجھے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ میری جانب بہت اہتمام سے متوجہ ہے اور مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے کچھ اس طرح کے اشارات دیے، جب میں اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تو اس نے صراحتاً مجھے اپنی جانب متوجہ کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے اسلام کے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہتی ہوں، چونکہ آپ ایک اسلامک آدمی لگتے ہیں، اس وجہ سے میں ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں؟ مولانا نے کہا کہ ہاں بالکل جواب دے سکتے۔ تو اس نے ڈائریکٹ یہی سوال کیا، اور یہ سوال ایسا ہے جو آج ہماری بہت ساری خواتین کے ذہنوں میں امنڈتا ہے، ہمارے گھروں کے لڑکیوں اور خواتین کے ذہنوں میں آج کل یہ سوال ڈالا گیا ہے دہریت کی جانب سے، اور اسی وجہ سے اسلامی قوانین سے طبیعت میں کوئی زیادہ انسیت نہیں پاتے ہیں آج کل کے لوگ۔ وہ سوال اس نے ڈائریکٹ یہی کیا کہ بھائی اسلام انصاف پسند مذہب نہیں ہے، اسلام بہت زیادہ ناانصافی پر مبنی مذہب ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ اچھا آپ اس کی کوئی مثال دیں کہ اسلام ناانصافی کہاں کر رہا ہے؟ تو اس نے فوری یہ کہا کہ اسلام نے مرد آدمیوں کو تو آزاد چھوڑ دیا لیکن عورتوں کو قید کر دیا، حالانکہ وہ بھی انسان اور یہ بھی انسان۔ جب دونوں انسان ہیں اور دونوں کے پاس اپنی ضروریات ہے، اپنی خواہشات ہیں، تو ایک کو قید کر دینا اور ایک کو آزاد چھوڑ دینا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ تو اس پر مولانا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دینے سے پہلے UK کے اخبارات کے اندر چھپی ہوئی ایک خبر کا آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ ایک شخص ایک بریف کیس میں اپنے گھر میں موجود سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات کو بھر کر کے اپنے گھر سے لے کر کے نکلی، اور اس نے وہ بریف کیس کھول کر کے ایک چوراہے پر رکھ دیا، اور وہ اوپر قریبی بلڈنگ میں اوپر جا کر کے وہ یہ دیکھنے لگا اور جو ہے ویڈیو بنانے لگا کہ کون شخص آ کر کے یہ بریف کیس اٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ جو بھی لے جائے گا اس کی پوری ویڈیو وہ بنانے کے ارادے سے وہاں پر چلا گیا۔ دیکھا کہ کچھ لوگ آئے دیکھے گئے، آئے دیکھے گئے، اس کے بعد ایک شخص پوری پلاننگ کے ساتھ آیا اور اس نے وہ بریف کیس اٹھایا اور اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا۔ یہ شخص اپنا پورا کیمرے کے اندر وہ پوری تفصیل کو وہ محفوظ کر لیا۔ اس نے مقدمہ دائر کیا اور کئی دن تک وہ مقدمہ چلا کہ فلاں شخص میرا سونا اور ہیرے جواہرات کو چرا کر کے لے گیا ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے میرے پاس۔ جب یہ مقدمہ چلا اور اس کی سنوائی جج کے سامنے ہوئی تو جج نے یہ کہتے ہوئے اس مقدمے کو خارج کیا، بلکہ جج نے یہ کہتے ہوئے مقدمہ دائر کرنے والے کے خلاف اس نے فیصلہ کیا۔ وہ کیا کہا کہ یہاں پر غلطی جتنی اس چور کی ہے اس سے بڑی غلطی یہ بریف کیس کو غیر محفوظ جگہ رکھنے والے کی ہے، اس کی غلطی بڑی ہے، چور کی غلطی بڑی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص کے خلاف جج نے فیصلہ دیا۔ جب مولانا نے اس لڑکی کو یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ آپ نے اخبارات کے اندر یہ خبر پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس نے کہا کہ ہاں بالکل پڑھی، اور میں نے خبر بھی پڑھی، اور آپ جس تناظر میں، جس پس منظر میں یہ خبر کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں سمجھ گئی، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ غلطی اس شخص کی اتنی بڑی نہیں ہے جو شخص کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس سے بڑی غلطی اس لڑکی کی ہے جو اپنے آپ کو بے پردگی اور بے حجابی کے ساتھ باہر سب کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتی پھر رہی ہے۔ اسلام نے ان دونوں چیزوں کے اوپر روک لگائی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اسلام نے کہا کہ
گھر کے اندر خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر رہیں اور جاہلیت اولیٰ کی طرح وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی نہ پھریں۔ یہ اسلام نے پہلے خواتین کو گھر میں رکھا ہے اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے احکام اسلام نے دیے ہیں۔ اس وجہ سے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی قانون کے اعتبار سے آپ کو زندگی گزارنے میں جتنی شفافیت ملے گی وہ کسی اور میں نہیں۔ اسی وجہ سے زنا کے اوپر اس قدر سخت احکام جو اسلام نے لگائے ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو شخص زنا کے اندر مبتلا ہو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اس کو رجم کیا جائے۔ یہ صرف ایسے ہی حکم نہیں لگا دیا۔ جو شخص اس حکم کو صرف اس اینگل سے دیکھے گا وہ یہ کہے گا کہ اسلام نے قانون تو بہت سخت بنا دیا، اتنا سخت قانون، یہ تو پتہ نہیں انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ ایک اینگل سے دیکھنے والے کو یہ بات سمجھ میں ہے۔ لیکن جب زنا سے متعلق سارے اسلامی احکام آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے اسلام روک لگاتے ہوئے آ رہا ہے کہ محرم اور غیر محرم کی تفریق ہے، گھر کے اندر بھی بے محابہ کسی غیر محرم سے گفتگو کرنے پر پابندی ہے، گھر کے اندر رہنے والے وہ مرد و خواتین جو اگرچہ کے محرم ہیں لیکن آپس میں فتنے کا اندیشہ ہے، ان دونوں کو بہت زیادہ فری رہنے کی اجازت گھر کے اندر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، باہر نکلنا ہو تو کئی پابندیوں کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت۔ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے جو اس معاملے پر روک لگائی ہے وہ بہت زیادہ اہم معاملہ ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جب نظر انداز کیا جائے اور اسلام کو چھوڑ کر کے لوگ قانون سازی کرنے کی کوشش کریں، ان کو جب قانون سازی کرنے کی کوشش کریں گے لوگ تو ظاہر بات ہے کہ یہ کام امبیلنس ہو۔ ابھی صورتحال یہی ہے کہ زنا کی جو کثرت ہے وہ ان تمام چیزوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی نہیں ہو جاتا زنا اتنا عام۔ زنا کے عام ہونے میں جو بات پیش نظر ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام کی تمام رکاوٹوں کو چھوڑا گیا ہے، اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ واقعی خواتین کو گھروں کے اندر رہنے پر جو پابند بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے، اور تکلیف کا اظہار جا بجا ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پردہ ان کے اوپر اس قدر بوجھل ہے کہ کب موقع ملے گا اور اس کو نکال کر کے پھینک دیں۔ ایسی صورتحال آج کل لڑکیوں اور خواتین میں پائی جاتی ہے۔ انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو مقدس چیزیں ہیں، جو قابل قدر چیزیں ہیں وہ ہمیشہ پردے کے اندر ہوتی ہیں۔ جتنی عمارتیں ہیں، جتنے گھر ہیں، ان میں سب سے مقدس ترین گھر اور سب سے عظمت والا گھر کعبۃ اللہ ہے، لیکن کعبۃ اللہ ہمیشہ پردے کے اندر چھپا ہوا ہے، غلاف کے اندر ہے۔ سب سے مقدس ترین کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ اس کو جزدان میں لپیٹ کر کے ادب و احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ رکھا جائے۔ جو چیز جتنی عظمت والی ہوتی ہے اس چیز کو اتنا حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اب جب سے یہ ہوا کہ یہ خواتین جب سے یہ سوچنے لگی ہیں کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے، ہمیں آزادی ملنی چاہیے، تو اس کے بعد سے وہ ہوٹلوں اور پارکوں اور مختلف گلی کوچوں کی زینت بن کے رہ گئی ہے۔ ایسے جیسے گلدستے کو زینت کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ایسے خاتون کو زینت کے لیے یوز کیا جا رہا ہے کہ ریسیپشن پہ کیسے فیس والی لڑکی کو بٹھائیں گے اور سیل مین کے طور پر کیسی لڑکی کو استعمال کریں گے اور اس کا یونیفارم کیسا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں اب ڈیسائیڈ ہونے لگی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دراصل کسی اور کام کی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو کسی ایک دوسرے کام کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اسلام کے احکام کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جب نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں، نگاہیں آوارہ کب ہوتی ہے؟ جب کہ خواتین اپنے پردے سے باہر آ جاتی، اور جب خواتین اپنے پردے سے باہر آ جائیں گی تو مردوں کی نگاہیں آوارہ ہو جائیں،
اور جاذبیت تو دونوں کے اندر ہے، میگنیٹک سسٹم ہے دونوں میں کہ یہ ان کی جانب کھینچے جاتے ہیں، یہ ان کی جانب کھینچے جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فل اے سی ڈال دیں گے، ایئر کنڈیشن روم تو رہے گا، لیکن وہاں پر کسی کو سردی نہیں ہونا چاہیے، وہاں پسینے نکلنا چاہیے، اور فل ہیٹر چلتا رہے گا لیکن کسی کو گرمی نہیں ہونا چاہیے، سب ٹھنڈ سے کانپتے رہنا چاہیے۔ یہ تو نیچر کے خلاف ہے۔ ایسے ہی یہ کہنا کہ خواتین بے محابہ نکلتی رہے گی اور جو چاہے کرتی رہے گی اور دنیا کے اندر کوئی فسادات نہ ہو، یہ بات نیچر کے خلاف ہے۔ میگنیٹک سسٹم دونوں کے اندر ہے، دونوں ایک دوسرے کی جانب مائل ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے مردوں کی بھی حفاظت کا فارمولہ دیا ہے، عورتوں کی حفاظت کا بھی فارمولہ دیا ہے، لیکن جب یہ اسلامی اصول کو نظر انداز کیا جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ قیامت کے قریب زیادہ نظر انداز کیا جائے گا، اس لیے علامات قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَكْثُرَ الزِّنَا کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے کہ زنا کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے۔ اس لیے اس زمانے میں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور بہنوں اور اپنے بچوں اور بچیوں اور ایسے ہی اپنے نواسے نواسی اور پوتے پوتی کے حوالے سے اس سلسلے میں فکر مند رہیں کہ یہ اسلامی اصول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں، یہ بہت زیادہ اویئر رہنا ضروری ہے، ورنہ حالات بہت سخت موڑ پر جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔